أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صلوات عزیزان محترم، دیکھتے دیکھتے سلسلہ گفتگو جو شروع ہوا تھا وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. میں 9ویں مرحلے میں، جی بالکل 9ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ آخری مرحلہ فکر ہے، اور میں نے جان بوجھ کر کل 3 آیتوں کی تلاوت کی، جبکہ روزانہ 5 کی کر رہا تھا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے نوازا. الذی قدر فہدی، اس نے پوری کائنات کی تقدیر معین کی اور پوری کائنات کی ہدایت کی کہ اسے کرنا کیا ہے. اب اس کے آگے عرض کروں، الذی، یہ ایسے جو میں نے نہیں پڑھی، اخرج المرعی، یہ وہ ہے جو چارے کو نکالتا ہے زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور اسے بھونسا بنا کے پھینک دیتا ہے. کوئی ربط نظر آ رہا ہے؟ یہی تو کمال ہے قرآن کا کہ قرآن مجید نے تسویے پہ بات کی، تقدیر پہ بات کی، ہدایت پہ بات کی، تخلیق پہ بات کی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے لیے چارہ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ بنایا اور اس چارے کو پھر بھوسا بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف. اشارہ تھا وقت کے عمل کی طرف کہ کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وقت کا ایک عمل ہے، وقت کا ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے وقت کا پوری دنیا کے اندر. دیکھو بھائی، ابھی دن ہے، کچھ دیر کے بعد رات آ جائے گی، وہ جب ختم ہوگی تو پھر دن آ جائے گا، پھر اس کے بعد رات آ جائے گی. تو دن اور رات کا تسلسل تو ہر ایک کے مشاہدے میں ہے نا. جب ہر ایک کے مشاہدے میں ہے دن اور رات کا تسلسل، تو دن اور رات کے جمع ہونے سے ہفتہ بنتا ہے. جب ہفتے جمع ہو جائیں تو مہینہ بنتا ہے، جب مہینے جمع ہو جائیں سال بنتا ہے،
اور جب سال جمع ہو جائیں تو تاریخ بنتی ہے. دیکھو اب اس سے زیادہ آسان بنا نہیں سکتا میں اس مرحلہ فکر کو. اور جس مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ تمہید میں کچھ تو روکوں گا، بہت تھوڑا سا روکوں گا، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے اور میں بہت تاخیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کوشش یہی ہوگی کہ حدود میں بات مکمل ہو جائے. دیکھو قرآن مجید نے، اب یہ سمجھ میں آ گیا، روز و شب ہفتہ بنے، ہفتہ مہینہ بنا، مہینہ سال بنا، سال تاریخ بن گیا. قرآن مجید نے ارشاد فرمائے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کے لیے منزلیں رکھی ہیں، نکلتا ہے تو کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح، پھر بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں کے 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہو تو اسے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رؤیت ہلال میں تو اب ماشاءاللہ آنکھ والے بھی نظر آنے لگے ہیں. آنکھ والے، ورنہ پہلے ان کی بھی بہت کمی تھی. ٹھیک ہے، تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگر پہنچ گیا تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح آیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اگر کبھی خدا نخواستہ رؤیت ہلال سے غلطی ہو جائے تو کہاں چیک کرو گے؟ دوسری کو چیک نہیں ہوگا، تیسری کو چیک نہیں ہوگا، چوتھی کو چیک نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جانتے ہو کب پتہ چلے گا کہ غلطی ہوئی؟ جب 14ویں آ جائے گی. دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ کوئی فلسفہ یا منطق کی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے. اچھا بھائی، تو چاند کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح نکلا، بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے اپنے کمال پہ آیا، پھر گھٹنا شروع ہوا اور گھٹتے گھٹتے غائب ہو گیا. پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا چاند نکل آیا. بھائی یہی تو ہوتا ہے نا. بالکل اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. ایسا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے نا. اچھا بھائی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند سفر میں ہے ویسے ہم سفر میں ہیں، ہر انسان راستے میں ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا کہ سبیل الہی عنوان کیوں تھا؟ ہر انسان راستے میں ہے. جب ہر انسان راستے میں ہے تو صحیح راستے کو کہاں تلاش کریں؟ جتنے انسان اتنے راستے، جتنی سڑکیں ہیں اتنے راستے، تو صحیح راستہ کہاں ملے؟ قرآن مجید نے آواز دی. بھائی بہت عجیب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا، اور ابھی میں تمہید میں ہوں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، بس اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے. اسی کی دعا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو آج تک دعا مانگتے چلے آ رہے ہو کہ مالک تو ہدایت کر دے، اور ہادی خود بناتے ہو. یہ منطق کہاں کی ہے؟
سمجھ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اور دیکھ مالک نعمت والوں کے راستے کی ہدایت کرنا, ظالمین کی ہدایت نہ کر دینا. یہ جملہ کبھی آپ نے اور کیا؟ ہزاروں مرتبہ نماز میں پڑھا ہوگا یہ جملہ آپ نے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے, ضالین یعنی گمراہ لوگ, ان کے راستے کی ہدایت نہ کرنا. یہی ہے نا, یہی ہے بھائی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس وقت کہ جناب مجھے کیماڑی کا راستہ بتلا دیجئے, لیکن خبردار لانڈھی کا نہ بتائیے گا, تو آپ یقین کیجئے میں ناراض ہو جاؤں گا کہ بھائی جب آپ نے کیماڑی کا پوچھا ہے تو میں کیماڑی کا بتاؤں گا, آپ کو لانڈھی کا کیوں بتاؤں گا؟ پاگل ہوں کوئی. لیکن اس آیت میں تو یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلا دے, ظالمین کا راستہ نہ بتلا. اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھ کر اس راستے پر کچھ ظالمین آ کے بیٹھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی, تو نعمت والوں کا راستہ بس اس پہ چلتے رہو. یہی کہا الم اعہد الیکم, یا سمپ ہونا ہے تقریر کو جو پہلی محرم سے شروع ہوئی تھی, اس کی تلخیص ہونی ہے. کہنے لگا یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹو, شیطان کی پوجا نہ کرنا, وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. وان اعبدونی, بس میری عبادت کرو, اور یہی صراط مستقیم ہے. تو اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, اللہ کی اطاعت ہے صراط مستقیم. یہاں تک آ گئے, تمہید بھی ختم ہو گئی. صراط مستقیم ہے اللہ کی اطاعت. اور اب اللہ کہنے لگا قرآن مجید میں, سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن مجید کا, اور دو مسلسل آیتیں 69ویں اور 70ویں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اطاعت کرو میرے اللہ کی, اطاعت کرو میرے رسول کی. بھئی اطاعتیں دو ہیں, جو اللہ کہے وہ بھی مانو, جو اللہ کہے وہی مانو, اور جو رسول کہے اسے مانو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ذی فہم شہر کے ذی فہم لوگوں, میاں مسعود صاحب فرماتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ بھی مانو, اور جو رسول کہے وہ بھی مانو. مولانا آپ کو خصوصیت سے متوجہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ ممکن ہے کبھی آپ سے پوچھ لے. خدا انہیں شفا طول عمر سے نوازے. یہ پرانے علماء میں ہیں اور ان کا وجود باعث برکت ہے, مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب. تو اب مولانا یہ سوال تو ہے کہ اللہ کچھ کہے تو وہ بھی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. اور دوسری جگہ پہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کہے وہ بھی مانو, رسول کہے وہ بھی مانو. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو, رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو, کس کی مانو گے؟ اگر پھنس گئے ہو تو بتا دو. بس سوال تو ہے کہ اگر اللہ کہے کہ 4 پڑھو اور رسول کہے 3 پڑھو, کس کی مانو گے؟ اچھا, رسول کہے شوال میں حج کرو اور اللہ کہے کہ نہیں رمضان میں حج کرو, تو کس کی مانو گے؟ اس لیے کہ مانی دونوں کی ہے. یہ سوال انتہائی بیہودہ ہے.
اس لیے کہ اللہ رسول کے بغیر تم سے بات ہی نہیں کرتا ہے. سوال یہ افسٹ ہے یہ کہ تمہارا اللہ رسول کے بغیر تم سے بات ہی نہیں کرتا. تو عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. میں سمجھ سے میری سمجھ قاصر ہے اس بات سے کہ بھائی اللہ تو تمہیں بات کے لائق نہ سمجھے اور تم ہر قدم پہ کہہ رہے ہو یا اللہ محمد. تو اللہ نے تم سے کبھی بات نہیں کی. جب تم سے بات کی ہے محمد کے لہجے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان لانے والوں ہم نے تم پہ روزہ واجب کیا. لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا ہے تو یہی. جتنی بھی یا ایھا الذین آمنوا کے آتے ہیں ان سب کے لیے یہی دہراتے رہنا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. تو میں اصرار کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ جب بھی بولا ہے تم سے تو میرے محمد کے لہجے میں بولا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو اٹھ کے کہہ دے کہ کسی کے لہجے میں اللہ بولا ہو, زمانے رسول میں کسی کے لہجے میں اللہ بولا ہو, آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. تو اب ہم سب متفق ہیں, یہ لاکھوں کا مجمع متفق ہے کہ اللہ جب تم سے بات کرتا ہے تو محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے. اب ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے محمد کو بلایا. ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے معراج میں اپنے محمد کو بلایا اور محمد سے کچھ بات کرنی ہے تو تم سے بات کر رہا تھا محمد کے لہجے میں. اب بتلاؤ محمد سے کس لہجے میں بات کرے. یہ سوال میرے ذہن میں قائم نہیں ہوا, یہ سوال انہی بزرگوں کے ذہن میں آیا تھا جو رسول کے زمانے کے لوگ تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ سے آپ کی باتیں ہوئیں؟ کہا کہ ہاں ہوئیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنا بتلا دیجیے کہ ہم سے تو بولتا ہے آپ کے لہجے میں. آپ سے بولا کس کے لہجے میں؟ مسکرا کے کہنے لگے کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب. بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو اللہ تم سے براہ راست بات نہیں کرتا,
جب بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے. اب آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک، لیکن ایک جملہ کہے بغیر کیسے گزر جاؤں. کہنے لگا بھائی میں بھی علماء کا احترام کرتا ہوں، مولانا میری نگاہ میں علماء اور ہیں، ملا اور ہیں. اور جب سے میں نے ڈاکٹر اقبال کا ایک مصرع پڑھا ہے اس وقت سے تو میرا دماغ ہی تبدیل ہو گیا ہے. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت اقبال؟ کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. نعرہ حیدری مواد بلند رائے صلوات. دین ملا. اچھا دیکھو اقبال بھی سمجھدار تھے، یہ نہیں کہا کہ دین ملا فساد کرے گا فی سبیل اللہ، کہے گا خبردار کسی سے مدد نہ لینا. اب فی سبیل اللہ فساد بتلا رہا ہوں، خبردار کسی سے مدد نہ لینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس مدد اللہ سے. ارے بھائی جب مدد اللہ سے ہے تو مسجد کی تعمیر کا چندہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے علی کو خراج تحسین پیش کرنے کا. میں دیکھو اب اس نوجوان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، جوان ہے، جذبات میں آ گیا اچھل گیا، ٹھیک ہے نا. کوئی بڈھا ہوتا وہیں بیٹھا رہتا، جہاں بٹھا دیا جاتا وہیں بیٹھا رہتا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر، اور جہاں میں مقام محمد عربی پہ آ جاؤں تو پھر توجہ سے سنا کرو. اللہ جب بات کرتا ہے، نمائندہ ہے اللہ کا، جب بات کرتا ہے تو میرے نبی کے لہجے میں بات کرتا ہے پوری انسانیت سے. اور اب نبی کی حفاظت کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف. بہت طویل آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں. وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. آیت طویل تھی نا، اب آرام سے سننا. الذین، پیروی کرو میرے نبی کی، پیروی کرو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرو میرے رسول کی، پیروی کرو میرے نبی کی، پیروی کرو امی کی جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. لیکن کہیں سے واہ واہ آ رہی ہے. بھائی ترجمہ تو یہی کیا گیا ہے. اردو کے جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھو گے ہمارے ترجموں کے علاوہ، کہ امی کے معنی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے. پہلی وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
حبیب پڑھو اللہ کے نام سے. کبھی کبھی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، منا سا. اس بچے سے اگر میں کہوں کہ بیٹے مجھے پیاس لگی ہے پانی لا کے دے دے، یہ کر سکتا ہے نا، یہ دے دے گا، میرا مطالبہ جائز ہے، بچہ ہے پانی لے آئے گا. لیکن اگر اس بچے سے میں مطالبہ کروں کہ ہوا میں اڑ جاؤ تو سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے اس کا مطالبہ کیسے کر دیا. تو پروردگار تیرا حبیب پڑھا لکھا تو ہے نہیں. حبیب تیرا حبیب تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ پڑھو. ٹھیک ہے نا، اچھا بھائی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ مان لیتے ہیں کہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، مان لیا میں اتحاد بین المسلمین کا بہت قائل ہوں. مولانا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ لکھنا آتا تھا نہیں آتا تھا؟ لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. اچھا غیب بھی تھا. پھر تو ہم ہمارے بھائی نکلے. اب ذرا ادھر والوں سے بھی بات ہو جائے. بھائی لکھنا مولانا تو فرما رہے ہیں اور جلیل القدر عالم ہے، فرما رہے ہیں کہ انہیں لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. اب یہی سے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، کچھ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا تھا ان سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کو لکھنا تو آتا نہیں ہے، جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے، لکھنا تو آتا نہیں ہے. لیکن دل میں خطرہ تھا کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. بھائی بہت الذین، پھر واپس جا رہا ہوں آیت کی طرف. اب تو ایک لفظ امی پہ رک گیا تھا میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا تذکرہ پانے والے توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. آج بھی ہے، توریت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہے، انجیل میں ہی میرے نبی کا تذکرہ ہے. یہ ہم نے اسے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، ساری نیکیوں کا حکم دے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ابھی بحث ہو رہی تھی کہ لکھنا آتا یا نہیں آتا. مانا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ عجیب یامرہم بالمعروف، ساری اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے. ساری اچھائیاں جانتا ہے، جب تو حکم دے گا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ ساری برائیوں سے روکنے کے لیے آیا. ساری برائیاں بھی جانتا ہے، جب تو روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ طیب و طاہر چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا. سارے طیب و طاہر جانتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
اور وہ خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آیا، سارے خبیث بھی جانتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے جو اپنی رسمیں بنائی ہیں، اپنے رواج بنائے ہیں، اپنے قانون بنائے ہیں، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا تو ان قانونوں کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو رائج کرے۔ تو ساری اچھائیاں جانتا ہے، ساری برائیاں جانتا ہے، سارے حلال جانتا ہے، سارے حرام جانتا ہے، ساری دنیا کے معاشروں کو جانتا ہے، اور پھر امی ہے۔ تو صرف میں نے غذائے فکر دی ہے، اور غذائے فکر کا مطلب یہ تھا کہ پھر امی کے معنی سوچتے رہنا، اور اگر نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ ابھی تو فکر کا جواب نہیں قبلہ، واہ 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 واہ، کس کا؟ غذائے فکر کا جواب نہیں، یہ غذائے فکر ہے، غذائے فکر ہے، بڑے سوچنے کے لیے فوڈ آف تھنکنگ، سوچنے کے لیے غذا دے دی کہ اسے سوچتے رہنا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، تو یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، لمبی آیت ہے نا۔ اب یہاں تک میرے نبی کی تعریف کی، یہ بتلایا کہ اس نبی کو بھیجا کیوں ہے، غرض بعثت بھی بتلا دی، نبی کی تعریف بھی بتلا دی، یہ بھی بتا دیا کہ توریت و انجیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اب کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، تمہیں جنت کی شرط پہ دوں گا، فالذین آمنوا بہ، میرے محمد پہ ایمان لاؤ، جنت دوں گا۔ میرے محمد پہ ایمان لاؤ، جنت دوں گا۔ مالک، ہم سب کا ایمان ہے تیرے محمد رسول اللہ پر، جنت دے دے۔ کہا نہیں، ابھی تو پہلی شرط بیان کی ہے، ضرور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، میرے محمد کی عزت بھی کرو۔ اچھا، تو کچھ کلمہ گو بے عزت بھی سمجھتے ہیں؟ کچھ تھے جو عزت نہیں کرتے تھے، واہ 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 واہ، یعنی عجیب میرا فکر ہے۔ فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ میرے محمد پر، وہ ضرور اس کی عزت بھی کرو۔ یعنی ایسے تھے کہ ایمان زبان پہ ٹکا ہوا تھا، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی۔ کہا عزت بھی کرو، جب تو جنت دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اچھا مالک، وعدہ، ایمان لائے، تیرے نبی کی عزت بھی کریں گے، اب تو دے دے۔ کہا نہیں، ابھی بھی نہیں دوں گا۔ اب ایک اور شخص سنو، وَنَصَرُوهُ، میرا نبی اگر مدد کے لیے پکارے تو آ جانا، بھاگ نہ جانا۔ حیدر کے آستانے پر جبین خم کرو، حیدر کے آستانے پر علی ہی آئیں گے، مشکل میں آزمانے پر علی ہی آئیں گے، مشکل میں آزمانے پر انہیں پکارنے سے فائدہ بھلا کیا ہو، انہیں پکارنے سے فائدہ بھلا کیا ہو، جو آ سکے نہ محمد کے بھی بلانے پر۔ نعرہ تکبیر، یہاں سے لے کر آخری آدمی تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ سلسلہ فکر متصل ہے اور میں اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اب جنت کی شرطیں تم نے سن لی، فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ، عزروہ، اس کی عزت کرو، نصروہ، اس کی مدد کرو۔ اب دے دے،
ایمان لے آئے, ایمان لے آئے, عزت بھی کر لی, اور وعدہ ہے کہ پوری سنجیدگی سے عزت کریں گے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ تو دل میں بھی کہیں گے محمد رسول اللہ. وعدہ وعدہ. اچھا کہا مدد کرو, کہا کہ مدد بھی کریں گے, کریں گے. رسول جب پکارے گا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے. اب دے دے جنت. کہنے آخری شرط سنو, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فقط محمد کی پیروی کافی نہیں ہے, اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ اس دنیا میں ہے. امام المتقین ذوالقرنین وسیع رسول اخی رسول مولود کعبہ داماد مصطفیٰ منظر العجائب خطیب منبر سلونی قائد غر المہاجرین قسم النار والجنہ آیت اللہ العظمیٰ شہنشاہ اولیاء شاہ سوار لافتہ کل ایمان عدد اول نور اول مخلوق اول بشر اول حیدر کرار غالب کل غالب علی ابن ابی طالب بلندر میاں فضائل بھی اب بچا کے آئے جو میں پڑھوں. ایسے لوگ بھی ہیں, اور ظاہر ہے انہیں داد ملنی چاہیے, داد ملنی چاہیے. میں مقام محمد عربی پہ رکا ہوا تھا, اور اب ذرا سا تمہیں آگے لے جاؤں گا, ذرا سا آگے لے جاؤں گا. یہ آیت تو ذہن میں رکھو گے نا, اس آیت کو میں پھر واپس لاؤں گا, لیکن ابھی اس آیت کو ذہن میں رکھو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دیکھو بھائی, سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی 2 مسلسل آیتیں محمد کی تعظیم, میرے نبی کی تعظیم. یا ایھا الذین آمنوا, توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلے کے فکر کے لیے تمہیں میں نے زحمت دی ہے. اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حجرات 49واں سورہ پہلی آیت, اور اس کے فوراً بعد کیا آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پڑھے لکھے ہو اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں. اے ایمان لانے والو, خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. بھائی خدا سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے, رسول سے بڑھنا تو ممکن ہے نا. دیکھو بھائی, قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے. کتاب ہے قیامت تک کی, ہے یا نہیں؟ قیامت تک کا کام ہے, اور اتنی 23 برس میں تو کام زیادہ ہے, اور اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ کم ہے. تو قرآن فالتو بات تو کرتا نہیں, قرآن مفروضوں پہ تو بات کرتا نہیں. اے ایمان لانے والوں, ڈانٹا ایمان لانے والوں کو, مومنین کو ڈانٹا. مجھے معاف کر دینا, یہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے, اور مومنین کو ڈانٹا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. کوئی بڑا ہوگا نا, قرآن مفروضے پہ بات نہیں کرتا. پہلی ڈانٹ, پہلی ڈانٹ.
خبردار میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے کی ہوگی؟ کیا اذان ہو رہی؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جو اپنے دوست، جو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکار لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری کیسا کیا؟ نبی سے آگے بڑھ گئے، آواز پہ آواز بلند کر دی، عام انسان کی طرح پکار لیا. تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. اگر کوئی نبی سے آگے بڑھ گیا تو اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اب تاریخ میں ڈھونڈتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ میں ڈھونڈتے رہنا. بہت 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 توجہ رہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہارا کیا ہوا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے آگے بڑھ گئے، نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کر دی. مجھے معاف کرنا، تمہیں بڑا ناز ہے مومن ہونے پر، ہے یا نہیں؟ اب سب سناٹے میں آ گئے. بڑا ناز ہے نا مومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومنین، مومنین کو تو ڈانٹ پڑ رہی ہے. یقین کرنا کہ یہ سب قرآن میں موجود ہیں. اچھا ایک آیت اور سن لو جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سورہ مائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. اے ایمان لانے والو، اگر دین چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کتنی بڑی ڈانٹ ہے ایمان لانے والوں کو. تو مومنین کو اللہ نے قدم قدم پہ ڈانٹا ہے. میں قرآن کو جب دیکھنے چلا تو ایک ایک لفظ میں نے قرآن مجید کے مطالعے کا شرف مجھے حاصل رہا ہے. ایک ایک لفظ ڈھونڈتا رہا تو مجھے کام کا آدمی لگا متقی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مومن ایک درجہ ہے اور مومن یقیناً مسلم سے بہتر ہے. مومن مسلم سے بہتر ہے، لیکن مومن سے بہتر متقی. اب میں متقی کو دیکھنے لگا، کہنے لگا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت متقی کو دیں گے. صرف سورہ توبہ کی ایک آیت ہے اس میں کہا کہ جنت مومنین کو بھی دے دیں گے، اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، لیکن یہ آیات بار بار آئی ہیں. اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہی ہے متقین کے لیے. ازلفت، اب تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت سجائی متقین کے لیے، ہم نے جنت سواری متقین کے لیے، ہم نے یہ پوری جنت، یہ جو آراستہ پیراستہ جنت ہے وہ بنائی ہے متقین کے لیے. تو مومن جنت میں نہیں جائے گا، متقی جنت میں جائے گا. تمہارا موڈ خراب ہو گیا، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ موڈ خراب ہو جائے تاکہ آئندہ سال مجھے رحمت نہ دو. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اللہ آپ کو طول حیات دے.
اور جب تک آپ کی حیات طویل ہو اس وقت تک آپ اس منبر پہ آتے رہیں. آپ اللہ کے تشیعوں کا سرمایہ ہیں اور آپ یہاں سے تشیعوں کو ریپرزینٹ کرتے ہی نہیں ہیں, صرف عالم اسلام کو بھی آپ یہاں سے نمائندگی کرتے ہیں. سلام کیے آیت اللہ اکبر تاریخ بھائی اس وقت تو میں قرآن کی نمائندگی کر رہا ہوں. پھر سننا, مومنین کو ڈانٹا, مومنین کو ڈانٹا, متقین کو شاباش دی. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ مومنین کو ڈانٹا, متقین کو شاباش دی. 3 آیتیں میں نے مومنین کی ڈانٹ کی پڑھی اور 3 آیتیں متقین کی تعریف میں پڑھی. تب سوچنے لگے نا کہ بھائی ہم تو مومن ہیں, یہ متقی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو میاں اب یہی سبب ہے کہ بنی امیہ کے زمانے سے لے کر تورا بورا تک امیر المومنین بنتے رہے, امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملا. سے بولو, سے بولو, للکار کے بولو, للکار کے بولو. گفتگو اپنے موضوع سے متصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بڑی شخصیت ہیں, عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہیں. میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے مدح آل محمد پہ جو اشعار کہے ہیں ویسے اشعار کسی اور نے نہیں کہے. انہوں نے ایک ربائی کہی جنت کے حوالے سے, علی. اب دیکھو بھائی, جنت, 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 یہ تینوں طریقے سے لفظ آتا ہے اور تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. علی حبہ جنہ. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت سپر ہے جو جنت کی آگ سے بچا لیتی ہے. علی حبہ جنہ. قسیم النار, دوسرا مصرع, قسیم النار والجنہ. یہ علی ہی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. 2 مصرے ہو گئے, ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کی. تیسرے مصرے میں فرمانے لگے وصی المصطفیٰ حقاً. یہ حقاً, حقاً رسول کا جانشین ہے. نہ حق کون ہے مجھے نہیں معلوم. مولانا عجیب لفظ دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, وصی المصطفیٰ حقاً. یہ رسول کا جانشین ہے, رسول کا وصی ہے. حقاً, حقیقت تو یہی ہے. امام الانس والجنہ, یہ انسانوں کا بھی امام ہے, جناتوں کا بھی امام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی قسیم جنت و نار. یہاں تک آ گئے. جانا مجھے دور ہے اور شاید دور نہ جانا ہو, اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. سنو بھائی, یہ جملہ سنو. امام شافعی نے کہا کہ جنت و جہنم کی تقسیم علی کریں گے. یہ سن لیا تم نے. اب میرے نبی کی روایت جاؤ مناقب کی کتابوں میں دیکھ لینا, اور میں بیشتر مناقب کی جو روایات پیش کرتا ہوں ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہوتا. بیشتر تمہیں دوسرے مسلک کی مناقب کی کتابوں میں روایت مل جائے گی. یا علی
انت قسیم الجنت والنار. رسول اللہ نے کہا یا علی تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. امام شافعی کا قول ذہن میں رہے, پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی وہ آپ کے ذہن میں رہے. تو اب ایک جملہ خود علی نے کہا, اور وہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں اور بات یہیں سے آگے چلی جائے. اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. 5 دقیقے تو مصائب کے بھی ہوں گے نا, لیکن میں وہاں تک ابھی پہنچا نہیں, میں ابھی نہیں پہنچا, میری مجبوری ہے. دیکھو جب ابو طالب کا انتقال ہوا, ابو طالب کو پہچانتے ہو نا, اچھی طرح پہچانتے ہو. تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ابو طالب کافر مرے, تو جہنم میں گئے. کافر مرے اور جہنم میں گئے. بھائی کافر مرے یہ کیوں مشہور کیا گیا, یہ اب میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ بہت سے باپ دادا کافر مرے, ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا. بہت سو کے باپ دادا کافر مر گئے. یہ ابو طالب کا خصوصیت سے ذکر, کافر مر گئے اور جہنم میں ہیں. جہنم میں ہیں. اچھا بھائی آپ مجھے بتاؤ, میں تمہاری گرمی کی بےتابی سے بھی پریشان ہوں, شدید گرمی ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا, لیکن اب تھوڑا 5-7 دقیقے صبر کر کے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ بھائی جنت اور جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ قیامت کے بعد. اور ہمارے دوستوں کو جلدی اتنی ہے کہ ابو طالب کو ابھی تک پہنچا دیا. یاروں کو اتنی جلدی ہے کہ یا علی کہنے لگے یا علی ابو کا فی النار. ابھی علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا اب ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو اس کا جواب دوں؟ علی نے سنا, اس کام سے سنا, اس کام سے اڑا دیا. یا علی ابو کا فی النار, کیا ضرورت ہے علی جواب دیں؟ ٹھیک ہے, نہیں دیا جواب. اب اٹھتے بیٹھتے لوگوں نے رسم بنا لی, یا علی. علی نے دیکھا, کہا ابو کا فی النار, تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. سن لیا, نوٹس نہیں لیا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی اذان
عزیزان محترم، کوئی صاحب یہ فرما سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی آپ فرما رہے تھے کہ علی تمہارے باپ جہنم میں جائیں گے۔ حافظہ آپ کا اچھا ہے۔ تو اب جو میں علی کا جملہ پیش کرنے والا ہوں اس کے لیے اذان کی گواہی